السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ سقراط اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ جلد سے جلد اگلے گاؤں تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ انہیں رات جنگل میں نہ گزارنی پڑ جائے۔ راستے میں انہیں ایک کسان نظر آیا جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ کسان نے جواب دیا، زیادہ دور نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پہنچنے ہی والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کا سفر آپ کو اور طے کرنا ہوگا اور آپ پہنچ جائیں گے۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرایا تو کسان بھی مسکرا دیا۔ شاگرد کو مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ خیر، دونوں چلنے لگے۔ ان کے چلنے میں اب تیزی آ گئی تھی کیونکہ وہ بس پہنچنے ہی والے تھے۔ اب انہوں نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا لیکن گاؤں کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ دونوں اب بہت تھک گئے تھے۔ انہیں ایک بوڑھی عورت لکڑیاں کاٹتی ہوئی نظر آئی۔ شاگرد تیزی سے اس کی طرف گیا۔ ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، گاؤں ابھی اور کتنی دور ہے؟ شاگرد نے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے ایک نظر ان کے تھکے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا اور یوں بولی، آپ تو بس پہنچنے ہی والے ہیں، بس تھوڑا سا سفر باقی ہے، 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا، آپ بس چلتے رہیں۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ بوڑھی عورت بھی سقراط کو دیکھ کر مسکرائی۔ شاگرد نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ سقراط خاموش رہا۔ 1 کلومیٹر مزید چلنے کے بعد بھی گاؤں نہیں آیا تھا۔ شاگرد کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک تیسرے آدمی سے پوچھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے 2 دے چکے تھے، اب بس پہنچ ہی گئے ہیں، تھوڑا سا راستہ باقی رہ گیا ہے، صرف 1 کلومیٹر۔ لیکن 1 کلومیٹر چلنے کے بعد پھر وہی صورتحال تھی، گاؤں نہیں آ رہا تھا۔ شاگرد نے اپنا سامان نیچے پھینکا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اب نہیں چل سکتا، میں تھک گیا ہوں اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ 1 کلومیٹر کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں، جب اس کسان نے، بوڑھی عورت نے یا اس تیسرے آدمی نے 1 کلومیٹر کا کہا تھا تو آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے کیوں تھے؟ اور تینوں بھی جواب میں مسکرائے تھے۔ اس ہنسی کی آخر کیا وجہ تھی جبکہ آپ نہ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہ آپ کو جانتے تھے؟ تو پھر ہنسے کیوں تھے؟ سقراط اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا کہ میں واقعی نہیں جانتا، لیکن میں ان کی بات سن کر اس لیے مسکرایا، وہ بھی وہی کام کر رہے تھے جو کام میں ساری زندگی کرتا ہوا آیا ہوں، لوگوں کی ہمت باندھنا، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں انکرج کرنا۔ بس آپ پہنچنے ہی والے ہو، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، صرف 1 کلومیٹر اور، ہمت رکھو، تھوڑی کوشش کرو۔ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شروع میں ہی انہیں بتا دو گے کہ منزل ابھی بہت دور ہے، ابھی 15 کلومیٹر دور ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمت ہار جائیں، میں نہیں کر سکتا یہ کہہ کر وہ کوشش کرنا، قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ ان کی ہمت بڑھاتے رہیں گے، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، تھوڑی کوشش اور کرو، منزل آپ کے قریب ہے، صرف 1 کلومیٹر اور، ایسا کہہ کر وہ 20 کلومیٹر کا بھی سفر طے کر لیں گے۔ اور میں ان لوگوں کی بات سن کر مسکرایا اس لیے تھا کیونکہ میں اس گاؤں میں پہلے بھی جا چکا ہوں اور مجھے پتا تھا کہ 1 کلومیٹر دور نہیں ہے، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ہمدرد لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ آپ کی ہمت بڑھا رہے ہیں، یہ آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلے کسان کی وجہ سے ہم نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، پھر بوڑھی عورت کی وجہ سے
ہم نے 1 کلومیٹر اور کر لیا۔ بوڑھے آدمی نے ہم سے 1 کلومیٹر اور کروا دیا۔ بس ہمیں 2-3 لوگ اور چاہیے تھے اور ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے، لیکن اب چونکہ تم تھک چکے ہو، تم نے سامان بھی رکھ دیا ہے، تو ہم کوئی محفوظ جگہ دیکھ کر رات یہی گزار لیں گے۔ گاؤں یہاں سے ویسے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، صرف 1 کلومیٹر اور چلنا پڑے گا۔ دوستو، زندگی میں ایک دوسرے کو انکریج کرنے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کی عادت اپنائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، آپ کو پتہ ہو اس کا یہ مشکل وقت ابھی دور تک چلے گا، ان مشکل حالات سے نکلنے میں ابھی اسے بہت دیر لگے گی، ابھی کئی مہینے بھی لگ جائیں گے، تو اسے یہ مت بتائیں اسے ان مشکل حالات کا سامنا کرتے رہنا ہوگا، بلکہ اسے کہیں کہ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ مشکل دن بس گزرنے ہی والے ہیں۔ تم ہمت نہ ہارنا، کوشش کرتے رہنا، اور دوستو، اسے جھوٹ بولنا نہیں کہتے بلکہ ہمت بڑھانا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنا کہتے ہیں۔ دوستو، خیال رکھیے اپنا اور اس چینل کا۔